ارطغرل غازی کی تعریف اور عظمت کا سفر۔ اسلامی تاریخ کی سرزمین پر بہت سے ہیرو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، انصاف اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، مگر ان میں سے ایک نام ایسا بھی ہے جو نہ صرف ترک تاریخ بلکہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ نام ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت جنہوں نے سلجوقی سلطنت کے زوال کے دور میں امید کی شمع جلائی۔ ان کا تعلق کائی قبیلے سے تھا جو ایک ترک قبائل تھا جس سے خانہ بدوشوں کا قبیلہ کہا جاتا تھا، مگر یہ خانہ بدوش اپنی بہادری، حکمت اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے غیر معمولی تھے۔ کائی قبیلہ ہمیشہ سے ایک آزاد روح رکھنے والا قبیلہ تھا۔ جب ان کے قبیلے پر منگول حملہ آور ہوئے تو انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور وہ نئی جگہوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہی وہ وقت تھا جب ارطغرل غازی کی قیادت میں اپنے قبیلے کو بچایا اور انہیں ایک نئی شناخت دی۔ ارطغرل غازی کی سب سے بڑی پہچان ان کا جذبہ جہاد تھا۔ وہ ہمیشہ حق اور انصاف کی راہ میں لڑتے رہے۔ انہوں نے نہ صرف منگولوں سے لڑائی کی بلکہ بازنطینی سلطنت کے خلاف بھی اپنے قبیلے کی حفاظت کی۔ ان کی بہادری اور حکمت کی وجہ سے انہیں سلجوقی سلطان کی طرف سے مدد اور حمایت ملی۔ ارطغرل غازی 1119 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے اور ان کی تربیت نے ارطغرل غازی کو بچپن سے ہی ایک بہادر اور ذمہ دار رہنما بنایا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ جنگی مہارت میں شریک ہوتے تھے اور یہیں سے ان میں جنگی حکمت عملی اور قیادت کی صلاحیتوں نے جنم لیا۔ ارطغرل کی ابتدائی زندگی کا اہم واقعہ وہ تھا جب کائی قبیلہ منگولوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اناطولیہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ ہجرت ایک چیلنج تھی، لیکن ارطغرل کی قیادت نے ان کے قبیلے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ارطغرل غازی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ان کی جنگی حکمت عملی تھی۔ وہ ایک نہایت ذہین اور دور اندیش رہنما تھے جو ہمیشہ اپنے دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر آگے بڑھتے تھے۔ ان کی جنگوں میں سب سے اہم معرکہ بازنطینی سلطنت کے خلاف تھا، جہاں انہوں نے اپنے قبیلے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی جنگ لڑی۔ ارطغرل غازی نے نہ صرف دشمنوں سے جنگ کی بلکہ اپنے قبیلے کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف جنگ نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اور منصفانہ سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ ارطغرل غازی کی زندگی میں دین اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑنے اور حق کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ ان کا ایمان اور تقوی ان کی ہر کامیابی کا راز تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو انصاف اور رحمت پر مبنی تھی۔ ارطغرل غازی کا اسلامی نقطہ نظر صرف ان کی جنگی مہارت میں ہی نہیں بلکہ ان کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ ارطغرل غازی کا سب سے بڑا کارنامہ عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کے بیٹے عثمان اول نے انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے وہ عظیم سلطنت قائم کی جو صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ یہ ارطغرل غازی کی حکمت، قیادت اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ممکن ہوا۔ عثمان غازی نے اپنے والد ارطغرل کی راہوں پر چلتے ہوئے عثمانی سلطنت کو وسعت دی اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے نے نہ صرف ترک تاریخ کو بلکہ اسلامی تاریخ کو بھی ایک نیا رخ دیا۔ ارطغرل غازی 1281 میں وفات پا گئے، مگر ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کے مزار پر ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کیسے ایک شخص ایمان، جرأت اور حکمت سے دنیا کو بدل سکتا ہے۔